والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد صفحہ نمبر 208 سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 77 آیت نمبر 77 سورہ نمبر 208 سورہ نمبر 11 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما اور جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام سے پاس سیء بهم ان کے ساتھ وہ مغموم ہوئے غمزدہ ہوئے وضاق بهم ذرعا اور تنگ دل ہوئے اس کا لفظ کا معاملہ میں بنتا وہ تنگ دل غمگین بھی ہوئے دل بھی تنگ ہوا وقال اور نے کہا هذا يوم عصيب یہ دن بڑا سخت هذا يوم يدن عصيب بڑا سخت وجاءه قومه اور آئی اس کے پاس اس کی قوم يهرعون إليه بے اختیار دوڑتے ہوئے اسی طرح يهرعون جو لفظ ہے جس ایسی دھکیلا جائے وہ آگے کی طرف دوڑتا ہے بے اختیار دوڑنے کا مطلب یہ جیسے کوئی دھکیل رہا ہے ایسے دوڑتے ہوئے آئے ومن قبل اور اس سے پہلے كانوا يعملون السيئات وہ برے اعمال کیا کرتے تھے قالت يا قوم اے میری قوم هؤلاء بناتي یہ میری بیٹیاں ہن اطہر یہ زیادہ پاکیزہ ہیں لیکن تمہارے لیے فاتقوا اللہ سو اللہ سے ڈرو ولا تحزنون في ضيفي اور نہ غمگین کرو مجھ کو میرے مہمانوں میں علیہ السلام کیا نہیں ہے کوئی تم میں سے اور تو رشید بلا آدمی کوئی بلا آدمی تم میں نہیں قالوا ذلك لقد علمت یقینا آپ جانتے ہیں ما لنا نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک آپ کی بیٹیوں میں حق کوئی حق وانک لتعلم اور بے شک آپ ضرور جانتے ہیں ما نريد جو ہم ارادہ رکھتے ہیں قال تو نے کہا لو اننی بکم لو کاش اننی بکم ہوتی میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت او آبی یا میں پناہ لیتا الى رکن شدید کسی مضبوط سہارے کی طرف اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیچھے پڑھا ہے تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ قوم لوط پر عذاب آیا ان کی طرف بھیجے گئے اور انہیں بشارت دے دی اسحاق و یعقوب کی اور پھر جب بھی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے حضرت لوط کا تذکرہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں اور سورہ شعراء میں آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا تذکرہ کئی مقامات پر بیان فرمایا مختلف انداز میں تو یہ صدوم نامی بستی تھی اہل صدوم جو ہیں ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تو جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت لوط پریشان ہو گئے دل تنگ ہو گیا اور انہوں نے کہا بڑے سخت ہیں اب پریشانی کی وجہ اور سبب کیا ہے یہ نہیں کہ مہمان کیوں آئے کیونکہ نبی سے بڑا فراخ دل کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے نبی سے بڑا مہمان نواز کوئی ہوتا ہے اب اجنبی مہمان ہے اب دیکھیں وہ تو فرشتے تھے انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کو نہیں پتا یہ کون ہے اجنبی ہے پھر بھی پریشان پھر بھی تنگ
تنگی کا سبب کیا؟ دل سخت ہے، دل کی سختی کا سبب کیا؟ یہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں میرے پاس اور میری قوم تو فعل بد کی مرتکب ہے، کئی مہمانوں کو نقصانوں سے۔ آگے جب دیکھا نا قوم کو لا تحزنی فی ضیفی، میرے مہمانوں میں مجھے پریشان رسوا نہ کرو، لا تحزنی مطلب مجھے رسوا نہ کرو، تحزنی مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں میں۔ تو اب ان کو خدشہ کہتا کہ یہ میری رسوائی ہے، تو میرے مہمان کے ساتھ کوئی برا فرق ہے، حالانکہ جانتے نہیں اپنے مہمانوں غیب کا تو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں کہ غیب چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں، وگرنہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے اللہ کے فرشتے نبی پریشان ہو رہے ہیں، نبی غمگین ہو رہے ہیں، نہیں پتا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے۔ اگر نبی کو پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں، پریشانی میں کوئی بات ہی نہیں تھی، پھر تو کہتے آؤ قوم والوں سے پتہ دیکھنا، پھر تو پتہ چل جاتا ہے، تو بڑے پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ اور وجاء قوم، قوم بھی ایسی قوم جو اس پہلے بدتمیز عورتوں کو چھوڑ کر، خواتین کو چھوڑ کر وہ مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے۔ تو وہ قوم اس بدکاری کو جب کسی معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی یا کوئی بھی اور گناہ عام ہو جائے تو وہ لوگ اس کو جرم نہیں باعث فخر سمجھتے ہوئے لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں اور وہ سریاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیرت نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ قوم بھی دوڑتی ہوئی آئی کہ آج تو دور کے گھر بڑے اچھے اچھے جوان آئے ہیں، مطلب ارادہ ان کا برا ہی تھا۔ وجاء قوم یدعون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات، یہاں قرآن اشارہ کیا ان کے بدکاری کی طرف، اس سے پہلے وہ بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، یعنی مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس بدکاری کو عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں لوٹی ہے، کوئی اس طرح کا کام کرے کہتے ہیں یہ لواطت کر رہا ہے، یہ لوٹی ہے، حالانکہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ پیغمبر ہے، عفت و عصمت اور حیا کے پیکر ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ فعل بد کی مرتکب ہے، تو نسبت اس کام کی کس طرف ہونی چاہیے؟ قوم کی طرف۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ حدیث میں کہا ہے من عمل عمل قوم لوط، کہ قوم لوط کا عمل، آپ سے لوٹی عمل کیوں کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوٹی ہے، یہ لوٹی کام کر رہا ہے، یا یہ لواطت کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے تو یہ لواطت نہیں، لوٹی نہیں، یہ قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، یا پھر قوم سدوم کا عمل کر رہا ہے۔ سدوم ہی کہہ لیں گے لیکن اس کی نسبت اور اضافت جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ پہلے یہ قوم جو ہے برا کام کیا کرتی ہے، تو پیغمبر نے اپنے مہمانوں کو جو حقیقت میں فرشتے تھے اور وہ انسان سمجھتے تھے، ان کو بچانے کے لیے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اب میری بیٹیوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ قوم کی لڑکیاں، قوم کی خواتین، کہ اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت کا نظام اللہ نے رکھا ہے، آپس کے اندر نکاح کرے۔ یہ کیا ہم جنس پرستی کو میں نے شروع کی ہوئی ہے، وہ بھی بدکاری۔ تو یہاں بناتی کیونکہ قوم کا باپ ہوتا ہے نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اور قوم کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو نہیں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تمہارے والد کے مقام پہ ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قوم کی لڑکیاں ہیں، قوم کی خواتین، ان سے نکاح کرو پاکیزہ طریقے کے ساتھ، وہاں اپنی جنسی خواہش پوری کرو کہ تم کون سے کام کا ارتکاب کر رہے ہو۔ تو یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے کیا؟ وَلَا تُخْزُونِي فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ یہ جو ارادے لے کے آئے ہو میرے مہمانوں کے لیے مجھے رسوا نہ کرو۔
اب کوئی کسی کے گھر میں مہمان جائے اس کے ساتھ کمی پیشی گویا اس آدمی کے ساتھ کمی پیشی ہے، اس لیے مہمان کا خیال ضروری ہے۔ پھر فرمایا علیہ منکم رجل رشید، تم میں کوئی سمجھدار عقل والا بڑا آدمی کوئی نہیں؟ کسی کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی، کتنی واضح بات، پکیزہ بات ہے۔ تو انہوں نے آگے سے برے لوگ تھے، برا ہی جواب دیا، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، انہوں نے کہا یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا ارادہ کیا ہے۔ ظاہر برے لوگ تھے، برا کام کرتے تھے، تو سب کو پتا تھا کہ یہ کس ارادے سے آئے، برے ارادے سے آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا قال لو ان لی بکم قوة، اے کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہو۔ اب ایک تو قوت تھی اللہ کی طرف سے نصرت، اللہ کی طرف سے مدد تعین، دوسرا اللہ کے فرشتے نے، اس لیے ابھی لوط علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، ورنہ بڑی قوت تھی نا، تو اللہ کی مدد تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں انہوں نے جو بات کی ہے کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، تو یہاں انہوں نے اسباب کی بات کی ہے۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ کی مدد ہے آخر میرے ساتھ، اللہ سے بڑی طاقتور ذات تو کوئی ہو نہیں سکتی، سہارا ہے سب سے بڑا سہارا اللہ، لیکن کچھ اسباب ہوتے ہیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو قوم نے کیا کہا تھا کہ آپ کا قوم اور قبیلہ نہ ہوتا نا تو پھر ہم آپ کے ساتھ نمٹ لیتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے زیادہ عزیز میری قوم اور قبیلہ ہے تمہارے لیے، تو لوط علیہ السلام ان کے لیے اجنبی تھے، انہوں نے اس سبب کا کی طرف اشارہ کیا، کہا جہاں میرے پاس کوئی ایسی برادری قوت ہوتی یا میں تمہارے قوم خاندان قبیلے کہ میرے پاس بھی ایک برادری، ایک قوم، ایک قبیلہ ہوتا، میں تم سے نمٹ لیتا، دیکھتا کہ میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ تم کیسے برا سلوک کرتے۔ ظاہر جب آدمی کے ساتھ اس کی برادری کھڑی ہو تو پھر تو اس میں کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا، اب بندہ اکیلا تنہا اجنبی ہو اس میں تو ہر کوئی دلیر اور شیر بن جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوة، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے قوت ہوتی، میرا بھی خاندان ہوتا، میری بھی برادری ہوتی، یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، پھر تم سے نمٹ لیتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں نے پھر یہاں وہاں پر کہا کہ اے لوط آپ کو نہیں پتا، یہ آپ تک نہیں پہنچنے والے، یہ ہم تک نہیں پہنچنے والے، اب ان کے ساتھ بچنے والی کیا ہے یہ آپ میری آیات کے اندر پڑھیں گے، پھر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔